بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الطلاق فی الحیض۔ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اندر کتاب الطلاق کے اندر باب نمبر 3 کا عنوان مرتب فرمایا کہ حالت حیض، یعنی کہ جو خواتین کو ماہانہ عذر ہوتا ہے مینسز، اس حالت میں عورت کو طلاق دی تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں بعض حضرات کا اختلاف ہے، اور روافض وغیرہ، خوارج وغیرہ اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بارے میں سیدی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے باب کا عنوان مرتب فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق کا بیان، یعنی کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا کیسا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ طلق امرأتہ وہی حائض فعیب ذلک علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عورت کو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دی جس کا نام آمنہ بنت غفار ہے۔ طلاق دینے پر کیونکہ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ حالت حیض میں تھی، تو لوگوں نے عیب لگایا کہ یہ تم نے کیا کیا، اس حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ جب لوگوں نے عیب لگایا تو فرجعہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رجوع فرما لیا۔ فلما طہرت من حیضہا، جب آپ کی اہلیہ حیض سے پاک ہو گئیں، مینسز کا عذر ختم ہو گیا، تو پھر طلقہا، آپ نے طہر کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں اپنی بیوی کو مزید طلاق دی۔ واحتسب بالتطلیقۃ التی کان اوقع علیہا وہی حائض، آپ نے وہ طلاق بھی شمار فرمائی جو حالت حیض میں دی گئی تھی۔ لہٰذا حالت حیض میں طلاق دینا مناسب عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے، لیکن اگر دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جو جائز نہیں ہوتے لیکن کرنے سے واقع ہو جاتے ہیں۔ مثلا غصب کی ہوئی غیر کی زمین پر نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر نماز کسی نے پڑھ لی تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو کرنا جائز نہ ہو لیکن اگر کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک طرف اس کا حکم ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حالت حیض کے اندر عورت کے عذر کے دوران، مینسز کے دوران طلاق دینا جائز عمل نہیں ہے۔ طلاق تو ویسے بھی دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر دینا جائز رکھا ہے نا، اسی طرح اس حالت میں دینا بھی جائز نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے، محبوب عمل نہیں ہے، پر اگر کوئی دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ جب حیض سے یہ فارغ ہوئیں، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر، فلما طہرت من حیضہا، جب حیض سے ان کی اہلیہ پاک ہو گئیں، حیض مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے طلاق دی۔ اور جب حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، اگر وہ طلاق شمار نہ کی جائے تو پھر یہ الفاظ حدیث پاک میں کیسے آ گئے؟ فرجعہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رجوع فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ فرجعہا، رجوع کیا۔ تو رجوع کرنا طلاق 1 یا 2 کی صورت میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ طلاق تو آپ نہ دیں یا طلاق تو آپ نے دی ہے اور واقع نہیں ہوئی اور پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے۔ بھئی جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو رجوع کیسا؟ تو لہذا فلما رجعہا کا یہ لفظ اس بات کو نکھار کر بیان کرتا ہے کہ طلاق تو ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ اس حالت میں دینا مناسب عمل نہ تھا، اس لیے آپ نے رجوع فرما لیا، کیونکہ 1 کے بعد 2 کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔
پھر جب ان کا حیض مکمل ہو گیا، آپ پاک ہو گئیں، آپ کی اہلیہ آمنہ بنت غفار، تو پھر آپ نے عین پاکی کی حالت میں جو کہ دینا مسنون عمل ہے، احسن عمل ہے، اس انداز کے اندر پھر آپ نے طلاق دی۔ اور لیکن جو حالت حیض میں طلاق دے چکے تھے اس کو آپ نے طلاق شمار کیا، تو لہذا طلاق واقع ہوئی تو شمار کیا نا۔ لہذا جو حضرات خوارج ہیں یا روافض ہیں وہ کہتے ہیں اس حالت میں طلاق ہوتی نہیں ہے، ان کو جواب حدیث پاک سے ہے کہ فلما رجعها، رجوع کیسے ہوا جب طلاق نہیں ہوئی تو، اور پھر جب آپ نے پاکی کی حالت میں طلاق دی تو اس طلاق کو بھی شمار کیا۔ حدیث پاک کے صراحتاً الفاظ ہیں۔ اچھا وہ کچھ دلیل لاتے ہیں جس روایت کے اندر آتا ہے کہ اس میں ہے کہ اس طرح کچھ بھی واقع نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا معنی ہے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل مناسب نہیں ہے کہ حالت حیض کے اندر طلاق دے دی جائے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا جن الفاظ کا مزید وہ ذکر کر کے اپنی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس حالت میں یہ واقعی نہیں ہوتی، تو اس کا جواب احناف کی جانب سے یہ ہے، محدثین کی جانب سے یہ ہے کہ اس الفاظ کا معنی کچھ بھی اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی یہ عمل اس حالت کے اندر کرنا درست نہیں ہے، وگرنہ طلاق بہرحال ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔